السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعراب الابتدائی، اس کے اعراب مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ الابتدا جو ہے یہ خبر ہے کس کی؟ مبتدا محذوف کی، یعنی اس سے پہلے ایک مبتدا آتا ہے جو کہ محذوف ہے، جیسے کہ یہ ہوگا ھذا الابتداء، تو ھذا مبتدا ہے اور الابتدا جو ہے وہ خبر ہے، لیکن یہ خبر کس کی ہے؟ مبتدا محذوف کی، جو کہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فاعل ہے کسی فعل کا جو کہ محذوف ہے، یعنی کسی فعل محذوف کا فاعل ہوگا، جیسے کہ ثبت الابتداء، تو یہاں پہ جو ابتداء ہے یہ فاعل ہے، تو اس کا پھر اعراب ہوگا فاعل لفعل المحذوف تقدیرہ ثبت۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ انظر الی الابتداء، یہاں پہ اعراب ہوگا ابتدا کا مجرور بحرف جر تقدیرہ الی۔ اسی طرح سے اس کا اعراب ہو سکتا ہے اقرأ الابتداء، تو ابتدا یہاں پہ کیا ہوگا؟ مفعول بہ لفعل المحذوف تقدیرہ اقرأ، ٹھیک۔ اور چوتھا طریقہ اس کے اعراب کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل مجہول ہو تو پھر یہ اس کا نائب الفاعل بن رہا ہو، جیسے یذکر الابتداء، یعنی ابتدا کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا اعراب کس طرح سے ہوگا؟ نائب الفاعل لفعل المحذوف تقدیرہ یذکر۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الابتداء ہے اس کے آخر میں پیش ہے، اس لیے یہاں پہ اس کا اعراب اسی طرح ہو سکتا ہے، یا تو یہ کسی فعل کا فاعل بن سکتا ہے، یا پھر کسی فعل کا جو کہ مجہول ہو اس کا نائب الفاعل بن سکتا ہے، یا پھر یہ خبر بن سکتی ہے۔ تو جتنے بھی عنوان ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹائٹلز ہوتے ہیں، ان کا جو اعراب ہے اسی طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی ان میں کچھ نہ کچھ محذوف ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم مبتدا کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ مبتدا ہوتا کیا ہے۔ مبتدأ لہ خبر، یعنی مبتدا وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک خبر ہوتی ہے، اور وہو اسم مرفوع، اب یہ مبتدا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے مرفوع، جس کے اعراب کیا ہوتے ہیں کہ وہ مرفوع ہوتا ہے فی اول جملتہ غالباً، اور وہ ہمیشہ اور عموماً جو ہے نا وہ غالب یعنی کہ زیادہ تر وہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ مجردن، مجردن کا مطلب ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے عن العوامل الاصلیتی، عوامل سے خالی ہوتا ہے۔ عوامل یعنی عامل کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی پہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی مبتدا پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب مبتدا مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ مبتدا ہوتا ہے، وہ پہلے آتا ہے، اس لیے وہ مرفوع ہوتا ہے، اپنے مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ کوئی عامل نہیں کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو مرفوع کر رہا ہو، جو اس کو پیش دے رہا ہو۔ محکوم علیہ بامر، اب جو مبتدا ہوتا ہے نا اس پہ کوئی نہ کوئی حکم اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، جیسے اگزامپل ہے نحو العلم نافع، تو یہاں پہ العلم جو ہے یہ مبتدا ہے، اب اس پہ حکم کیا اپلائی ہو رہا ہے کہ نافع، یہ نافع ہے جو اس کی خبر بن رہی ہے۔ یہ مبتدا کی ڈیفینیشن ہے۔ عوامل کی ایک اور مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جیسے ہے کہ البیت بعید، گھر دور ہے، البیت جو ہے وہ مبتدا ہے اور بعید جو ہے وہ خبر ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں ایک عامل ایڈ کر دیا جائے، جیسے عامل آ جائے انا، انا اب ایک عامل ہے، یہ اب کام کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ اب جو مبتدا ہے اس کو اسم انا بنا دے گا، اور جو خبر ہے اس کو خبر انا بنا دے گا، اور اس کے اعراب میں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ البیتو تھا، البیتو سے کیا بن جائے گا؟ البیتا، ان البیتا، ان نے کیا کیا؟ البیت کو منصوب کر دیا، یعنی اس کے اوپر کام کیا، تو ان البیتا بعیدن، تو اب اعراب چینج ہو جائیں گے۔ ان ایک عامل تھا جس نے البیت پہ بھی کام کیا اور بعید پہ بھی کام کیا، یعنی مبتدا اور خبر دونوں پہ کام کیا۔ تو یہ جو مبتدا ہوتا ہے یہ عوامل سے خالی ہوتا ہے، یہ اس لیے نہیں مرفوع ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، یہ مجرد ہوتا ہے، مجرد عن العوامل۔